مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالی نے شعر کا عدد بہت قیمتی بنایا ہے، اسی لیے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اہم نام احمد اور محمد، دونوں میں 4 حرف، اللہ میں بھی 4 حرف ہیں۔ اللہ نے مقرر فرشتے بنائے، بے انتہا فرشتے ہیں، بے شمار فرشتے، لیکن اللہ نے 4 فرشتوں کے نام اور ان کے مقام کو ذکر فرمایا۔ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل، یہ 4 فرشتے جو ہیں، اسرافیل، اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 فرشتوں کا نام خاص طور سے ذکر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، سور پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اسی طریقے سے آسمان سے کتابیں تو اللہ نے بہت سی نازل فرمائیں، لیکن 4 کتابوں کے نام کو ذکر فرمایا اہتمام کے ساتھ۔ زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن مقدس۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے امام تو بہت سے پیدا فرمائے، لیکن 4 اماموں کا تذکرہ اور 4 اماموں کی فقہ پورے عالم کے اندر اللہ نے عام فرمائی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 جو ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، 4 اماموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی، اور پورے عالم کے اندر جو قرآن اور حدیث کی انہوں نے تفسیر کی ہے، اس تفسیر کو اللہ نے عام فرمایا۔ اسی طریقے سے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تزکیہ، روح کا علاج، جو اللہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم مقام عطا فرمایا، روح کا تزکیہ کیسا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن پاک میں اللہ نے آپ کے اہم کام کا ذکر فرمایا۔ یہ تزکیہ کا سلسلہ جو اللہ کے حبیب سے چلا، بے شمار تزکیہ کرنے والے ہوئے، لیکن 4 سلسلوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت مقبولیت عطا فرمائی۔ چشتیہ ہے، قادریہ ہے، سہروردیہ ہے، نقش بندیہ ہے، 4 سلسلے پورے عالم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مشہور فرمائے اور ان کو بڑی مقبولیت عطا فرمائے۔ سلسلے قادریہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے چلتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو عام فرمایا ہے۔ پچھلے جمعے کو بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اولیاء اللہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں، اس میں سے ایک ولی حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ آپ کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بچپنے سے ہی دین کا کام اور دین کی اشاعت کا کام اللہ نے بچپن سے ہی آپ سے لیا ہے، اور تمام واقعات اور سب کتابوں کے اندر ذکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے زمین پر بھیجنے سے پہلے شیطان کو بھیجا ہے۔ دشمن پہلے آیا ہے، مقابلہ کرنے والے بعد میں آئے۔ اللہ نے شیطان کو زمین پر پہلے بھیجا، اس کے بعد پھر مقابلہ کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ انسان بعد میں آیا اور شیطان پہلے آیا۔ اس شیطان کے تمام حربوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے آگاہ فرمایا کہ شیطان سے بچا کیسے جائے، کس طرح اس سے بچنے کا
راستہ اختیار کیا جائے گا۔ پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے رہنے کی جگہ، شیطان کے بہکانے کی جگہ، شیطان کے بہکانے کی باتیں کس کس طریقے سے بہکائے گا، یہ ساری چیزیں پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ اسی میں سے ایک چیز ہے نور، جس کے ذریعے سے شیطان بہت بہکاتا ہے، بے انتہا لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کر دیتا ہے۔ میں کبھی کبھی آسمان پر ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، یہ شیطان کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ چنگاری نکل رہی ہوتی ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ تو اللہ تو جب شیطان آسمانی باتیں سننے کے لیے اوپر جانا چاہتا ہے تو اللہ نے پہرے دار فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کو کوڑوں سے مار کر بھگا دیتے ہیں۔ نور کے ذریعے سے شیطان نے بہت سے لوگوں کو بہکایا ہے۔ اس میں سے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس بھی شیطان اس شکل میں آیا کہ زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا تھا۔ بڑے پیر صاحب نے دیکھا کہ یہ نور زمین سے لے کے آسمان تک یہ کیا چیز ہے؟ آپ اس کو دیکھ رہے تھے کہ اس میں سے آواز آئی، انی انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ اور اس آواز آنے کے بعد آواز اس میں سے آئی کہ آپ کی عبادت اللہ کو بہت پسند آ گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی عبادت کو قبول فرما لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رضامندی کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے کہ اب آپ کی نماز کو معاف کیا جا رہا ہے، آپ نماز نہ پڑھیں تو بھی اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اب یہ آواز جب آئی تو اولیاء کرام تو ساری نبضوں کو پہچاننے والے، روح کا علاج کرنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو روحانی علاج کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اس روح کو وہ کس طریقے سے نہ سمجھ پاتے جو اللہ نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ نے فوراً غور فرمایا کہ نور بھی بہت شاندار نظر آ رہا ہے، آواز بھی ایسی آ رہی ہے، لیکن آواز یہ آ رہی ہے کہ نماز معاف، نماز تو پیارے حبیب سے بھی معاف نہیں ہوئی، سارے جہان کے سرتاج سے بھی معاف نہیں ہوئی۔ نماز تو اللہ کے حبیب نے جاتے جاتے دنیا سے ایک ایک نماز پڑھی ہے، ایک نماز بھی آپ نے نہیں چھوڑی۔ جب اللہ کے حبیب سے نماز معاف نہیں ہو سکتی اور یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جس کو حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حلال رہے گا، جس کو حرام کہہ دیا وہ قیامت تک حرام رہے گا، جس کو فرض کہہ دیا وہ قیامت تک فرض رہے گی، وہ معاف کسی سے ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا لگتا ہے کہ شیطان ہے یہ جو یہ بہکانا چاہتا ہے۔ فوراً آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھی اور فرمایا کہ شیطان یہ نور اور یہ ساری چیزیں نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ جس کو اللہ کے حبیب نے فرض بتایا ہے وہ زندگی بھر ہر آدمی پہ فرض رہے گی، ایک دن کی ایک وقت کی نماز معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ شیطان لا حول ولا قوت الا، سارا نور غائب ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی، سناٹا ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر آواز آئی، اے عبد القادر، اس نور کے ذریعے سے ہم نے سینکڑوں لوگوں کے ایمان کو چھین لیا، سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کر دیا، تم کو علم اتنا ہے کہ تم اپنے علم سے بچ گئے۔ اب یہ حضرت نے پھر غور فرمایا اور فرمایا کہ اچھا یہ جاتے جاتے پھر بھی حملہ کر رہا ہے۔ کوئی بھی علم سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو۔ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، یہ علم کیسے بچا لے گا؟ علم تو گمراہ کرتا ہے، شیطان کو علم کے ذریعے سے گمراہی ہوئی۔ ابو جہل، ابو لہب یہ کوئی کم علم والے تھوڑی تھے، بڑا بڑا علم ان کے پاس تھا۔ اسی علم کے ناز نے تو انہیں گمراہ کیا ہے، اسی علم کے فخر نے تو ان سب کو گمراہ کر دیا کہ ہمیں بڑا علم ہے، ہمیں بڑی جانکاری ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک حربہ ہے کہ تم بہت جانتے ہو۔ یہی جو ہے اس نے حربہ استعمال کیا، یہی ہتھیار استعمال کیا کہ تمہارے پاس علم بہت تھا اس لیے تم بچ گئے، نہیں تو میں نے تو نہ جانے کتنوں کے ایمان کو اڑا کے پھینک دیا اور سب کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ فوراً آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، کسی کا علم کسی کو بچا نہیں سکتا، اللہ کا فضل بچاتا ہے، اللہ کا کرم بچاتا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا تیرے فتنے سے اور تیرے شر سے۔ تو یہ نور کے ذریعے سے اس نے سینکڑوں لوگوں کو گمراہ کیا۔ آدمی نور کو بڑا قیمتی سمجھتا ہے، بڑی اچھی چیز سمجھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں پہلے نماز پڑھتا تھا مجھے نور محسوس ہوتا تھا، اب نور نہیں محسوس ہوتا ہے اس لیے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، نمازی چھوڑ دی۔ یہی وہ نور شیطان کا ہے جو اس کو نظر آیا تھا اور اس نے اس طریقے سے ساری چیزیں ختم کر دی۔ اسی نور کے بہانہ بنا بنا کر کے وہ لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔
بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں گئے تھے, ہم نے ایک نور دیکھا زمین سے آسمان تک, لہٰذا ہم بھی وہاں حاضری لگانے لگے. یہ نور پہ حاضری لگانے لگا. حاضری اللہ کے دربار میں لگانی تھی یا نور پہ لگانی تھی؟ یہ شیطان تھا جو بن کر کے آ گیا. کوئی کہتا ہے میں نے اس پہ ایک نور دیکھا تھا, لہٰذا یہ معلوم ہوتا ہے اس پر سید بابا رہتے ہیں, اس پر تو جو ہے چڑھاوا چاہیے, اس پر تو جمعرات پہ حاضری لگانا چاہیے. یہی نور نے اس کو سید بابا تک پہنچا دیا اور اللہ سے دور کر دیا, اللہ سے دور ہٹا دیا. اس نور کے ذریعے سے شیطان نے ہزاروں ہزار لوگوں کو گمراہ کیا ہے. نور کو آدمی بہت بڑا سمجھنے لگتا ہے اور اس کے ذریعے سے میں نے خام میں نور دیکھا, میں نے یہاں نور دیکھا, میں نے ایسا نور دیکھا, اور اسی نور کے ذریعے سے پیچھے پیچھے نور کے چلا گیا اور جہنم تک چلا گیا ہے. یہ نور کے دکھا کر کے یہ سیدھا جہنم تک لے کر کے جاتا ہے. تو شیطان کے حربوں میں سے یہ حربہ ہے. نور کوئی چیز نہیں ہے. نور ہمیں نظر آئے نہ آئے, مزہ نماز میں آئے نہ آئے, ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, پڑھتے رہیں گے. یہ شیطان ہم کو نماز سے ہٹا نہ پائے, یہ اصل چیز ہے. تو اب وہ نماز معاف ہے. کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے, ان کو پتہ ہی نہیں. یہ بڑے پیر صاحب کے سبق کو نہیں پڑھتے کہ شیطان نماز چھڑوا کر کے کتنے لوگوں کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اور وہی نماز شاہ صاحب کی چھڑوانا چاہ رہا تھا, بڑے پیر صاحب کی چھڑوانا چاہ رہا تھا. وہ کہتا ہے اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی نماز معاف کی جا رہی ہے. نماز معاف کسی کی نہیں ہوتی ہے. بڑے بڑے آج کل دعویٰ کرنے والے ولایت کے لوگ جاتے ہیں کہ صاحب وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں, نماز کے وقت کی پڑھتے کہ نماز تو نہیں پڑھتے. یہ پہنچے ہرگز نہیں پہنچ سکتا وہ شخص جو نماز نہ پڑھتا ہو. اللہ کا ولی بن نہیں سکتا وہ شخص جو نماز نہ پڑھتا ہو. اللہ کا قرب پا نہیں سکتا وہ جو نماز نہ پڑھتا ہو. یہ تو ایک راستہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے منتخب فرمایا. اور اس کے ذریعے سے شیطان کتنے لوگوں کو ٹنگڑی مارتا ہے. کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ بہت پہنچے ہوئے ہیں. کیسے پہنچے ہوئے؟ جب جاتے ہیں نمبر فوراً بتا دیتے ہیں, اور جو بتاتے ہیں وہی نکل جاتا ہے. یہ پہنچے ہوئے وہ جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں, اور آدمی کہہ رہا ہے کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. سب جو بتا دیتے وہی نکل جاتا ہے. نماز ایک وقت نہیں, ننگا پڑا ہو, بہت پہنچے ہوئے ہیں. جو ننگا ہوگا وہ کیسے پہنچا ہوا ہوگا؟ ولی اپنے سطر کو نہیں کھولتا. سارے جہان کے سرتاج نے کبھی اپنے سطر کو نہیں کھولا, لہذا ان کا عاشق, ان کا ماننے والا سطر کبھی نہیں کھول سکتا. جو گھٹنے سے لے کر کے ناف تک اگر اپنا بدن کھولتا ہے وہ ولایت سے دور چلا جاتا ہے. پیارے حبیب کے راستے سے جو ہٹے گا کبھی بھی ولایت نہیں مل سکتی, کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. شیطان نے یہ بھی ایک حربہ استعمال کیا ہے, لوگوں کو نیکر پہنا کے گھما رہا ہے, لوگوں کو نیکر پہنا ہے, اور سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. یہ بالکل سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے جب وہ بے حیائی پہ اتر کے آتا ہے اور گھٹنے کھول دیتا ہے لوگوں کے سامنے. یہ شیطان کا راستہ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو یہ واقعہ جو بڑے پیر صاحب کا ہے, یہ ہے اصل واقعہ ہے جس سے عبرت کا ہے, اور اس کے ذریعے سے اولیاء کرام کے ذریعے سے ہدایتیں ملی ہیں. یہ بھی ہدایت کا ایک راستہ ملا ہے, کبھی اس راستے سے گمراہ مت ہونا. اسی طریقے سے شیطان نے اسی چیز کو استعمال کیا, اور لوگ آ کے سوال کر لیتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے حبیب نور ہے یا بشر ہے؟ یہاں بھی نور لے کے بیچ میں آتا ہے. اللہ کے حبیب نوری مخلوق ہے یا بشر ہے؟ اس کو قرآن نہیں پڑھا. اگر قرآن پڑھا ہوتا 2 منٹ میں مسئلہ حل کر لیتا, لیکن جب قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں, ہم نور ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. ہم اللہ کے حبیب سے بڑا نور کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب میں نور آئے گا تو اللہ کے حبیب کی مقبولیت ہوگی, اور اگر نور کو اللہ کے حبیب کی مقبولیت ختم ہو جائے گی. اللہ کے حبیب کا نور تو غلام ہے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. چاہے وہ سورج کا نور ہو, چاہے چاند کا نور ہو, چاہے ستاروں کا نور ہو, چاہے دن کا نور ہو, چاہے آسمان کا نور ہو, اللہ نے سب کو غلام بنایا ہے پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے, اب وہ کہہ دیتا ہے کہ ہاں ہم تو اللہ کے حبیب کو نوری مخلوق مانتے ہیں, ہم بشر نہیں مانتے. نوری مخلوق, نوری مخلوق کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے نوری مخلوق میں کسی کو نبی بنایا ہی نہیں. جتنے نبی آئے ہیں ایک نبی بھی نوری مخلوق میں بنایا نہیں گیا. نوری مخلوق فرشتوں کو کہتے ہیں, ناری مخلوق جناتوں کو کہتے ہیں, اور خاکی مخلوق انسانوں کو کہتے ہیں. یہ 3 مخلوق اللہ نے عقل مند بنائی ہیں. فرشتے ہیں جن کو نوری مخلوق کہا جاتا ہے, اور جنات ہیں جن کو ناری مخلوق کہا جاتا ہے, اور یہ انسان ہے جس کو بشر کہا جاتا ہے. یہ خاکی مخلوق کہلاتی ہے. یہ 3 مخلوق ہیں. اب انسان سے کہلوا دیا کہ اللہ کے حبیب تو نوری مخلوق ہے, یعنی فرشتوں میں سے ہیں. اور جب نوری مخلوق ہو گئے, اللہ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا, کسی فرشتوں کو پیغمبر نہیں بنا, رسول نہیں
بنایا، دنیا کے اندر کسی کو نہیں بھیجا کہ جاؤ تم جا کر کے، وہ فرشتے ہیں، ہم انسان ہیں، انسانوں میں کیسے وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، تو وہ کھانا پینے والا بنے گا یا جو ہے بغیر کھانے پینے والا کیسے انسان کو آ کر کے تعلیم دے سکتا ہے؟ کھانا کیسے کھایا جائے گا، پیا کیسے جائے گا جب وہ کھاتا ہی پیتا نہیں، تعلیم کہاں سے دے گا؟ تو یہ ہے اصل میں، تو سارے کے سارے انبیاء جو ہیں وہ بشری مخلوق ہیں، بشری مخلوق سے ہیں، یہ خاکی مخلوق میں سے ہیں، اور اس نے کہلوا دیا اللہ کے حبیب نوری مخلوق میں سے۔ نوری مخلوق میں اللہ نے کسی نبی بنا کر کے زمین پر نہیں بھیجا، رسول بنا کے زمین پہ نہیں بھیجا، تو اس نور کے نام سے اللہ کے حبیب کی رسالت کا انکار کرا دیا، آپ کی نبوت کا انکار کرا دیا، اس کو پتہ ہی نہیں اس نے کہا کیا، ایک جملے میں اس نے اللہ کے حبیب کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے نوری مخلوق جو ہے اس کو تو زمین سے آسمان جانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتویں آسمان پر ہیں اور چھری حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گردن پر رکھ دی ہے، اس کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل سے کہا ہے جاؤ یہ چھری اور اسماعیل کی گردن کے بیچ میں جا کے چلنے مت دو۔ حضرت جبرائیل ساتویں آسمان پر ہیں اور چھری گردن پر رکھی جا چکی، سیکنڈ جبرائیل آ گئے اللہ کا حکم پاتے ہی، اور روک ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ فرشتے تو دن میں صبح شام کتنی مرتبہ سیکنڈوں میں آسمان پہ چلے جاتے ہیں، سیکنڈوں پہ زمین پہ آ جاتے ہیں، صبح کے فرشتے آسمان پہ چلے جاتے ہیں، شام کے فرشتے آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تو نوری مخلوق کو ایک سیکنڈ نہیں لگتا آسمانوں کے اوپر جانے کے لیے، اور پیارے حبیب جو آسمانوں پر گئے تو پھر کمال کہاں رہ گیا؟ نوری مخلوق تو سیکنڈوں میں چلی جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب کے کمال کا انکار کروا دیا گیا، معراج کا انکار کروا دیا گیا۔ معراج فضیلت جب بنے گی جب اللہ کے حبیب کو نوری مخلوق نہ مانا جائے۔ انسان آج تک کوئی آسمان پر نہیں گیا، انسان کوئی عرش تک نہیں گیا، سوائے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوری مخلوق تو جاتی رہتی ہے، ایک سیکنڈ میں چلی جاتی ہے، ایک سیکنڈ میں آ جاتی ہے، تو کمال کہاں رہا اللہ کے حبیب کا؟ اسی نوری مخلوق کو لا کر، اسی نور کو لا کر کے اس شیطان نے ہمارے ایمان کو بھی چھین لیا، پیارے حبیب کے معراج کا انکار کرا دیا، نبوت کا انکار کرا دیا۔ یہ سوال عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں اور اس طریقے سے لوگوں کے ایمان کو چھین لیتے ہیں، اور یہ سوال ہی غلط ہے کہ اللہ کے حبیب بشر ہیں، یہ نور ہے، سوال ہی غلط ہے۔ جسمانی اعتبار سے آپ بشر ہیں اور روحانی اعتبار سے آپ نور ہیں، آپ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ اگر بشر کا انکار کر کے نوری مخلوق مانا جائے گا تو نبوت کا انکار ہو جائے گا، معراج کا انکار ہو جائے گا۔ تو شیطان کی چال، ایک نور ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے شیطان سینکڑوں لوگوں کے ایمانوں کو کھا جاتا ہے، چھین لیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، قرآن ہم کو بتائے گا کہ پیارے حبیب کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الی، جگہ جگہ اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو انسان کا ایمان بچ جائے گا۔ نور کا بھی ذکر فرمایا، لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے آپ کو روحانی اعتبار سے نور بنا کر کے بھیجا ہے، آپ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، دونوں چیزیں۔ اگر آپ بشر کا انکار کر دیں اور خالی نوری مخلوق مان لیں تو پھر ایمان چلا جائے گا، نبوت چلی جائے گی، معراج چلا جائے گا، سب انکار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کو ضرور قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے ان اولیاء کرام نے ہم کو ایمان سکھایا ہے اسی طریقے سے چل کر ہم ایمان کو اپنی بچا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب۔